یہ مستدرک للحاکم سے یہاں پر ذکر ہے دا سلسلہ نسب فیملی ٹری آف حضرت انس بن مالک بن ندر بن دمدم بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار. تو آپ کا سلسلہ نسب بنو نجار جو ہے فیمس ٹرائب تھا، اوس اور خزرج، دس واز دا فیمس ٹرائب ان مدینہ. تو حضرت انس بن مالک کا سلسلہ نسب ریچ فرام بنو نجار، آپ کا سلسلہ نسب جو ہے پہنچ جاتا ہے بنو نجار تک. تو یہ شان ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور پھر الحمدللہ حضرت انس بن مالک آپ کا ٹائٹل خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میننگ دا غلام، دا سرونٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دا خادم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اس میں آئی یوز ٹو فیل سو پراؤڈ. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں آئی یوز ٹو سے ٹو دا پیپل کہ ڈونٹ کال می ود مائی نیم، وین ایور یو مسٹ کال می سو یو مسٹ کال می ود دس ٹائٹل خادم رسول اللہ. یہاں پر آپ نے ذکر کیا، یہ اسد الغابہ فی معرفت صحابہ سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، دا امام آف دا 6th century اینڈ دا امام آف دا 7th century. یہاں پر آپ لکھتے ہیں کان یتسمی بہ ویفتخر بذالک، آپ فخر کرتے تھے. all of you must pay full attention because we talking about the صحابی of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ویفتخر بذالک، آپ فخر کرتے تھے کہ people must call me with this title خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آگے چل کر حضرت انس بن مالک آپ کی یہ شان ہے، قال آپ بیان کرتے ہیں، انس بن مالک قال آپ بیان کرتے ہیں کہ میری جو کنیت ہے ابو حمزہ. حضرت انس کی کنیت تھی ابو حمزہ. کیا کنیت تھی؟ ابو حمزہ. اب یہ کس نے رکھی؟ who kept this کنیت for حضرت انس بن مالک؟ آپ بیان کرتے ہیں کہ کنانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی ابی حمزہ، کہ رسول اللہ kept this my کنیت ابو حمزہ. تو یہ شان ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور پھر آگے چل کر آپ بیان کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، when رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم migrated from Makkah to Medina, when he came in Medina وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ، so I was 10 years old. میری کتنی عمر تھی؟ 10 years old. تو my mother hold my hand and brought in the court of رسول اللہ. And my mother says, the mother name of Hazrat Anas bin Malik, Hazrat Sulaim رضی اللہ تعالی عنہ, and she was the mahram for our Nabi Mustafa صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت انس بن مالک آپ کی سگی خالہ جان حضرت الحرام بنت ملحان، she was also محرم for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ شان ہے. تو یہاں پر آپ بیان کرتے ہیں کہ I was 10 years old, my mother hold my hand، میرا ہاتھ پکڑا، brought in the court of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, and she says یا رسول اللہ I am giving my son in your service یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر آپ بیان کرتے ہیں وَتُوفِيَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ، when رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم make پردہ from this دنیا, so that time my عمر مبارک was 20 years. اب 10 years he was came in the khidmat of رسول اللہ, and when رسول اللہ make پردہ from this دنیا his عمر مبارک was 20 years. So 10 years he did the khidmat of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس بن مالک پھر یہاں پر آپ نے لکھا بھی ہے، آپ نے خود بیان کیا، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ بیان کرتے ہیں قال خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہتے ہیں کہ مجھے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. پھر کہتے ہیں حضرت انس بن مالک کہ I'm so lucky, I'm so fortunate, 10 years I serve رسول اللہ. میری تو عید ہی عید ہے, because with my naked eyes I make the دیدار of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ شان ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور پھر آگے آپ بیان کرتے ہیں، یہ بھی آپ کی شان ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ کی زلفیں تھی وَكَانَتْ لَهُ ذُعَابَةٌ، he had long hair. حضرت انس بن مالک جب آپ کی چھوٹی عمر تھی فَأَرَادَ أَنْ يَجُرُّهَا، تو آپ نے ارادہ کیا کہ میں I must go for hair cut, I must cut my zulf, I must cut my hair. تو جب mother heard
کہ my son is going to cut the hair. فَنَهَتْهُ أُمُّهُ. Hazrat Sulaim, the beloved mother of Hazrat Anas bin Malik, she said کہ بیٹا no, you're not going for haircut. تو ماں سے پوچھا ماں there must be a reason also why I must not go for haircut. So she says وقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذ بها. Because why you must not go for haircut? Your same hair my Rasulullah used to touch. Rasulullah used to touch your hair, O Anas. So I don't want you must cut your hair. So you must keep your long hair. یہاں پر آپ ذکر کرتے ہیں کہ کانت لی ذؤابۃ الموجم کبیر سے حضرت انس بن مالک says کہ میری زلفیں بڑی ہو گئی. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمدها ویأخذ بها. From that day I never cut my hair because Rasulullah used to pull and Rasulullah used to hold my hair. تو یہ ہے شان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور پھر آگے چل کر حضرت انس بن مالک آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ مسلم شریف سے میں آپ کے سامنے یہ حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں, اور یہ no one will deny this حوالہ from مسلم شریف, اور each and every narrator of this حدیث صحیح. حضرت انس بن مالک آپ بیان کرتے ہیں, اب یہاں پر کہتے ہیں کہ ونس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے گھر میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے پہلے میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت انس قال داخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے. ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وما ہوا الا, کہتے ہیں کہ اس ٹائم that time الا except me انا و امی, except me and my mother و ام حرام خالتی and except my خالہ no one was at home. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فقالت امی, my beloved mother says to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خویدمک ادعو اللہ لہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا خادم ہے, my son. اب mother never says کہ my Anas is your servant. The beloved mother of Hazrat Anas bin Malik, she said, Ya Rasul Allah, he is your servant, so you must make dua for your servant. You must make dua for your khadim ya Rasul Allah صلی اللہ علیہ وسلم. So حضرت انس بن مالک کہتے ہیں, اور میں نے کیوں کہا کہ آپ کی خالہ اور حضرت سلیم the beloved mother and the خالہ of حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ was محرم for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, because آپ کی خالہ حضرت سید حرام بنت ملحان سگی خالہ ہے حضرت انس کی, and she is the foster sister of حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضائی بہن ہیں حضرت سیدہ حرام بنت ملحان, جو خالہ ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, رضائی بہن ہیں حضرت بی بی آمینہ کی. تو یہاں پر مدر سیز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے خادم کے لیے دعا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا حضرت انس بن مالک وٹنس, قال فدعا لی بکل خیر, ہر خیر کی دعا کی میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وکان فی آخر ما دعا, اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی. قال اللہم, او اللہ, اقصر مالہ و والدہ و بارک لہ فی. او اللہ, increase the wealth of Anas and increase the اولاد of Anas and give برکت in the life and in the wealth and in the اولاد of حضرت Anas. اب this was the dua Rasulullah make for who? For حضرت Anas. For who? For حضرت الخصائص الکبریٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا, اللہم اطل عمرہ, او اللہ increase the age of حضرت انس, و اکثر مالہ and increase the mال of حضرت انس, وغفر لہ and forgive حضرت انس. الخصائص الکبریٰ سے یہ میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا. اور پھر یہاں پر how long حضرت انس live, یہاں پر ذکر ہے کہ کم کانا انس بن مالک یوم ماتا, when he make پردہ from this دنیا. حضرت انس بن مالک فقال ابن میاتی سنت و سبع سنین. سو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, according to one narration, his عمر مبارک was 107 years. 107 سال آپ کی عمر تھی when he make پردہ from this دنیا. تو whoever used to ask, oh Anas, you live so long, what is the majra, what is the wajah, what is the reason behind? So Hazrat Anas used to say, because this was the dua barakat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
اللہ اکبر، سب بولیں الحمدللہ۔ پھر آگے اب یہاں پر آپ نے ذکر کرنا ہے کہ مال کے لیے دعا کی نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے مال کے لیے، تو یہاں پر ذکر ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی میرے مال کے لیے، فور مائی ویلتھ، تو آپ بیان کرتے ہیں کہ وَإِنَّ أَرْضِي لَيُثْمِرُ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ، میرے پاس ایک باغ تھا، I have garden، فروٹ گارڈن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فور مائی ویلتھ، سو مائی گارڈن، مائی باغ used to bear fruit twice a year. How many? Twice a year. اور پھر آگے آپ بیان کرتے ہیں کہ وَمَا فِي الْبَلَدِ شَيْءٌ يُثْمِرُ مَرَّتَيْنِ غَيْرَهَا، اور کسی کا باغ بھی 2 مرتبہ پھل نہیں دیتا تھا سوائے میرے باغ کے۔ Other gardens they only used to bear fruit once a year, but except my garden used to bear fruit twice a year. ابی العالیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ I heard from حضرت انس وَكَانَ فِيهِ رِيحًا يَجِيءُ مِنْهُ رِيحُ الْمِسْكِ، کہ the fruits in the garden of حضرت انس used to smell like the smell of musk، کہ فروٹ سے بھی مسک کی خوشبو آتی تھی۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو یہ ہے شان دا دعائے برکت of نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔